السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی یہ ماشاءاللہ بہت پیارا اشتہار چھپایا گیا میلے کے لیے، تو لیکن اس کے متعلق کچھ اعتراضات اٹھتے ہیں ذہن میں، تو بلکہ کئی لوگوں نے اس کے متعلق اعتراضات کیے بھی ہیں۔ یہ اعتراضات کچھ اس قسم کے ہیں کہ یہ لکھا گیا ہے جناب نے کہ مولائے کائنات سلطان العارفین حضرت بابا شادی شاہ سرکار مولا علیہ السلام، اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ وہ کچھ اس قسم کے کہ یہ مولائے کائنات کا جو لفظ ہے یہ تو مخصوص کیا گیا ہے نا حضرت مولا علی مشکل کشا رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے، ساتھ آپ نے ابھی علیہ السلام بھی فرمایا، اور یہ پورا نام لکھا ہوا ہے حضرت بابا شادی شاہ سرکار مولا علیہ السلام۔ تو عام لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ علیہ السلام کا لفظ جو ہے یہ صرف انبیاء کے لیے کہا جاتا ہے، انبیاء کے نام کے ساتھ جڑتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عام سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ جو بزرگان دین ہیں ہمارے، ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت دیجیے گا کہ یہ تو معاملہ یہ علیہ السلام اور مولائے کائنات لکھا گیا ہے، تو اس کے بارے میں وضاحت کیجیے کہ یہ آیا کہ مناسب ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ایک اللہ کا ولی، اس کا مقام اور اس کا درجہ انبیاء کے برابر کا نہیں ہے، اور ایک نبی کا مقام اور اس کی فضیلت اور اس کے درائج وہ ولی سے مطابقت نہیں رکھتے، جبکہ یہ دونوں ہی ایسے مقامات ہیں جو رب العزت کے بڑے خاص مقامات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ان دو ایسی چیزوں کو ایک عہدے کے طور پہ، ایک رہنمائی کے طور پہ دنیا ارض میں بھیج کر اپنی اشاعت، اپنی وحدانیت، اپنی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو منتخب کیا۔ سلسلہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا۔ اس سے پہلے انبیاء کرام تھے، یہ نہیں کہ اولیاء کرام نہیں تھے، اولیاء کرام بھی تھے۔ ہر نبی کی امت میں ولی پایا گیا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی تھے، اور ان کی امت میں ایک ولی تھا جس کا نام تھا ذوالقرنین۔ وہ جو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک ملکہ آ رہی تھی، تو آپ نے اپنی جنیت مخلوق سے کہا کہ تخت بلقیس کون کتنی جلدی لائے گا کہ ملکہ یہاں پہ بعد میں ہے، پہلے اس کا تخت یہاں موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی اس چیز کے کام کرنے سے قاصر ہے، نہیں، وہ کر سکتا ہے، اللہ کے حکم سے کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک امر تھا، ایک ولی کی شان دکھانی تھی۔ آپ کی پنتھ میں موجود ایک ولی بیٹھا ہوا تھا جس نے کہا کہ یا شہنشاہ نبوت، میں آپ کو وہ تخت بلقیس آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنی دیر تک پہنچاؤ گے؟ جن سے پوچھا تو اس نے کہا وہ دروازے پہ ہوگی تو میں پہنچاؤں گا۔ تو جب اس ولی سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ یا شہنشاہ نبوت سلیمان علیہ السلام، آپ آنکھ جھپکے تو تخت آپ کے سامنے موجود ہو۔ یعنی ایک ولی کی شان، ولی کی طاقت، ولی کی پاور
جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کی ہے، جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کی ہے، یہ اس کی طاقت ہے، اور عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہم مانتے ہیں کہ نبی کا اپنا مقام ہے، اولیاء کا اپنا، تو ہر نبی میں امت میں اولیاء کرام ہوئے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، یعنی مردے زندہ کر دیے ہیں۔ محمد کے معجزوں نے مسیحا بنا دیے ہیں، یعنی جو کرامات انبیاء کرام میں پائی جاتی تھیں وہ تمام کی تمام کرامات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو عنایت ہوئی۔ تو الحمدللہ مالک کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، انبیاء کرام کا ادب و احترام کرتے ہیں، ہم کسی کے خدا کو برا بھلا نہیں کہتے۔ جہاں رہی بات بھگوان کی، جہاں رہی بات یسوع مسیح کی، یہ جتنے بھی دوسری مخلوق ہے، دوسری عوام ہے، ان کے خداؤں کی، ہم ان کے بھی خداؤں کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو ہے ہی ہے۔ ہمارا بوائی بیڑے کا موقف یہ ہے کہ یہاں کافر و مومن کی تفریق ہے لا حاصل، سبھی یار کے جلوے ہیں، اپنا ہو یہاں بیگانہ۔ لیکن بابا جی یہ جو لکھا گیا ہے مولائے کائنات سلطان العارفین حضرت بابا شادی شاہ سرکار مولا علیہ السلام، جی، یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا کہ یہ مناسب ہے؟ عوام الناس تو اس چیز کو قبول نہیں کر رہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ اشتہار ہماری جماعت بوائی بیڑا کی زیر نگرانی چھپا ہے، اور ہم اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا یقین ہے کہ جو مقام انبیاء کا ہے وہ اولیاء کا نہیں ہے، جو اولیاء کا ہے وہ انبیاء کا نہیں ہے۔ میں یہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو القابات ہے مولا کائنات یا مولا کا یا علیہ السلام کا، وہ آخر کار بشر ہی پر نافذ ہوتے ہیں، بشر ہی کی لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو مولا کائنات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سرکار نے فرمایا من کن تو مولا فہذ علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پہلے مولا کون ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو مولا کائنات وہ ہے۔ اب یہ جب اشتہار چھپا، ہم نے القابات منتخب کیے، اس کی جانب سے جو القابات ہمارے سامنے آئے مولا کائنات، تو اس کے اوپر جب غور و فکر کیا گیا تو یہ چیز سامنے میں ہے کہ یہ عشق میں، محبت میں، عقیدت میں یہ القابات استعمال ہوئے ہیں، جبکہ یہ مخصوص نہیں کیا گیا کہ یہ ولی کی شان ہے، مخصوص ہے۔ علیہ السلام اسلامی نقطہ نظر سے، عربی نقطہ نظر سے علیہ السلام اسے کہا جاتا ہے کہ جس پر سلامتی ہو، یعنی کہ انبیاء کرام اسے کہا جاتا ہے، علیہ السلام اسے کہا جاتا ہے جو دور بعید ہو اور اس پر سلام بھیجنا ہو، اسے علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اس کے دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ السلام علیکم کہا جاتا ہے، جو چیز حاضر ہے اس پہ بھی سلامتی ہو رہی ہے۔ اب ہر چیز حاضر میں ہر مسلمان و غیر مسلم شامل ہے، جبکہ یہ الفاظ علیہ السلام کا ہے اور یہ مخصوص انبیاء کرام کے لیے کر دیا گیا ہے۔ عام مسلمانوں کی نظر میں یہ بات ایسے نہیں ہے، انبیاء کرام کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام استعمال ہوتا ہے، خالی علیہ السلام نہیں ہوتا۔ جہاں علیہ السلام اس کا مطلب ہے صرف سلامتی، تو سلامتی تو آپ اس طرح کا لفظ استعمال کر کے کسی بعید شخص کو سلام بھیج سکتے ہیں، کوئی بھی ہو۔ اردو میں کہتے ہیں نا اللہ اس پہ اپنی سلامتی کرے، اس کا لفظ عربی میں کر دو تو علیہ السلام۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا نظریات، ہمارے جو مسلمانوں کے عقائد ہیں، وہ کچھ اپنے علم سے لاشعوری رکھتے ہیں، علم سے غفلت رکھتے ہیں ایسی باتوں سے، جس وجہ سے انتشار کا سبب بن جاتا ہے۔
تو اس میں اگر علیہ السلام استعمال ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ عشق میں استعمال کیا گیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے میرے لیے تو میرے مولا کائنات مقام ہے نا، فنافی شیخ فنافی رسول فنافی اللہ، میرے لیے مقام ہے میرا، میرے سائیوں کے لیے میرا مقام ہے. میں سمجھتا ہوں میں ان کے لیے تو یہ القابات بھی بہت چھوٹے ہیں. کیوں جی؟ میں سمجھتا ہوں میرے لیے ان کے لیے یہ القابات بھی بہت چھوٹے ہیں. تو لہذا ان کی شایان شان میں جتنی بھی شان بیان کی جائے، جتنی بھی شان بھی بیان کی جائے وہ تھوڑی ہے. تو لہذا علیہ السلام جو ہے نا وہ اس لیے استعمال ہوا کہ وہ اس میں سمجھتا ہوں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہم نے اشتہار چھپوایا، ہمیں کافی جگہوں سے اعتراضات آئے، ہم نے ان کے اعتراضات کو قبول کیا اور ہم نے ان سے ان کی اعتراضات کی ان سے معافی بھی کی ہے، جس سے کافی حد تک لوگ مطمئن ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ آپ فرما رہے ہیں بھی آپ اپنے عشق میں جو ہے وہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. کر رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ مجھے اس چیز کی میں خود سے اس چیز کی جو ہے نا سوچ بچار میں پڑھنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ میرا عشق ہے. میرے عشق کو تو ہر کوئی سمجھ نہیں پائے گا یا میں کسی کے عشق کو نہیں سمجھ پاؤں گا. تو لہذا اسے ایک عشق کی علامت سمجھ کے بات کو رفع دفع کر دینا چاہیے بجائے کہ اس کے اوپر انتشار کرنا. میں سمجھتا ہوں یہ مسلمانیت کی علامت نہیں ہے. مسلمان بہت تحمل مزاج ہوتا ہے، مسلمان بہت سکون پسند امن پسند ہوتا ہے. مزید ہم عرس منائیں گے اور بڑے عالی شان طریقے سے منائیں گے، اور میرے شہنشاہ میرے مرشد پاک ہے، مجھے یہاں سے وہ چیزیں عنایت ہوئی ہیں جو شاید ہی کسی کو عنایت ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے زندگی یہاں سے ملی. میں فوت ہو گیا تھا، بچپن میں مجھے اس دربار میں لے گئے، فوت ہو گیا اس دربار پہ لے گئے. اس ولی کی کرامت سے میں زندہ ہوا. اب جس ولی کی کرامت سے میں زندہ ہوا، جس ولی کی کرامت سے مجھے بھاگ لگے، جس ولی کی کرامت سے میرے رزق میں اضافہ ہوا، جس ولی کی کرامت سے مجھے اتنی رونقیں اور اتنی عظمتیں اور اتنی بلندگی ملی، تو میں اس ولی کی شان کیوں نہ بیان کروں. میں اپنے بادشاہ اپنے مالک میں تو ان کو اپنا مائی باپ سمجھتا ہوں، اور سمجھتا کیوں بلکہ وہ میرے مائی باپ ہیں. اور میں ساری زندگی میری نماز بھی ان کے لیے، میری دعا بھی ان کے لیے، میرا قرآن بھی ان کے لیے، میری جان بھی ان کے لیے، میرا ایمان بھی ان کے لیے، میرا دین بھی ان کے لیے. انشاءاللہ میں عرس کی تقریب میں شامل ہوں گا اور تمام ان حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور عرس کی تقریب کو دیکھیں اور اس کی رونق میں شامل ہو کر اس کی رونق کو دوبالا کریں.